أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ڈنمارک کے کفار نے سابقہ کافروں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کا کام کیا ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میرے اور آپ کے ذمے اسلام کیا چیزیں واجب اور فرض قرار دیتا ہے؟ سب سے پہلی بات، جو ڈنمارک کے اس کفر میں شریک ہیں ان ملکوں کو مسلمان بنائے گا. اس ملک کی بنی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کیجیے اور انہیں کہو ان عدتم عدنا، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو ہم اپنے گھروں میں تمہاری چیزوں کو سجا نہیں سکتے. ہمارے بچے دودھ کے بغیر بھوک سے تڑپتے ہوئے مر جائیں، قبول ہے. گستاخ رسول کا بنا ہوا دودھ اپنے گھروں میں نہیں لاؤ. یہ عہد کیجیے. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حضرات، آج کی یہ نشست جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے اور گزشتہ 15 سالوں سے اس جدہ شہر میں اہل توحید کی جانب سے جو دعوتی سرگرمیاں ہوئی وجود میں آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں سعودی عرب کو دنیا کے تمام ممالک پر اسلام کی خدمت کرنے کے سلسلے میں فوقیت حاصل ہے. اسی طرح مملکت سعودی عرب کے تمام شہروں میں جدہ شہر کے سلفی حضرات کی دینی خدمات کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے. مورخ مملکت سعودی عرب کے مکاتب جعلیات کا اگر تذکرہ کرے گا تو جدہ دعوت سینٹر اور اس سینٹر کے ذمہ داران کو کبھی فراموش نہ کر پائے گا، کیونکہ اس سینٹر کی جانب سے عالم اسلام تک توحید کا وہ پیغام پہنچا ہے جسے پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسل علیہم السلام کو بھیجا. ہم اردو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور الحمدللہ وہ تاریخی کام جدہ شہر میں جدہ دعوت سینٹر کے ذمہ داران کی سرپرستی میں ہوئے ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی. خاص طور پر گزشتہ کچھ ماہ قبل صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود گورنر مکہ المکرمہ کی سرپرستی میں ہونے والا کامیاب ترین سمر فیسٹیول، جس میں 14 سے زیادہ علماء کرام نے بلکہ سلفی علماء کرام نے شرکت فرمائی. میرا تعلق
इस दावा सेंटर से गुज़िश्ता सालों से जुड़ा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमने इस मकतब के जिम्मेदारान के ताउन से बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। हमने इस मकतब को बहुत ही सोचे समझे मंसूबे के तहत उन शख्सियात से जोड़ा जो दुनिया इस्लाम में सलफियत की नुमाइंदगी करते हैं, जिनका वजूद सलफी मनहज की तर्जुमानी करता है, जिनकी तकारीर से बातिल फिरकों के हामिल शख्सियात कसीर तादाद में तौबा कर रहे हैं। मौलाना मुख्तार अहमद नदवी रहमहुल्लाह, मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह, प्रोफेसर साजिद मीर, डॉक्टर वसीउल्लाह अब्बास, डॉक्टर लुकमान सलफी, डॉक्टर कारी अहमद दीन, प्रोफेसर अब्दुल नासिर रहमानी, डॉक्टर फजल इलाही, डॉक्टर तालिबुर रहमान, शेख मोहम्मद मुनीर कमर, शेख मकसूदुल हसन फैजी और शेख महराज रब्बानी और बर सगीर के जय्यद सलफी उलमा इकराम के नाम इस जिम्न में पेश किए जा सकते हैं। जद्दू दावा सेंटर के इस स्टेज की इज्जत को हमने मनहज के साथ जोड़ा। हमारे उलमा और अहबाब ने इसमें भरपूर ताउन भी किया, क्योंकि ये काम किसी एक शख्स के बस की बात न थी। और इस अहम काम में सरे फहरिस्त है वो नाम जिन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद दीन सही की खिदमत के लिए इस इदारे के साथ ताउन किया। शेख सफीउर रहमान मुबारकपुर रहमतुल्लाह अलैह हमेशा फरमाया करते थे कि मकातिब जालियात का जाल अल्लाह की बड़ी नेमत है, और इन नेमतों में सरे फहरिस्त जद्दू दावा सेंटर का नाम है। हजरात, अहले तौहीद का मनहज वाज़े है। शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब की दावत की खुसूसियात यहां पर बयान की जा रही हैं और आप सुन रहे हैं। मैं यहां यह जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की दावत के नतीजे में ममलकत सऊदी अरब में मकातिब जालियात का जाल तौहीद की जीती जागती तस्वीर है। हम आप हजरात से भी दरख्वास्त करेंगे कि शख्सियात को परखते वक्त या उलमाए किराम के बारे में जानते वक्त मनहज को खास तौर पर ध्यान में रखा करें, मलहूज रखें, और शख्सियात को पढ़ते वक्त अहले तौहीद या तौहीद परस्तों के साथ अपने ताउन को पेश किया करें। और यही हिंद में जाए, बांग्लादेश में जाए, अपनी सोसाइटी में चले जाए, तुर्की में चले जाए, जितने मुस्लिम ममालिक हैं, आप अल्लाह की बात करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे, लोग कहेंगे जनाब ठीक है, मगर चूंकि चलाते ऐसे वैसे कैसे? मेरा मसलक, मेरा अकीदा, मेरी जमात, मेरा ग्रुप, मेरा मजमुआ, मेरा जत्था, मेरा लश्कर, मेरी पूरी कंपनी जो है वो इस अकीदे की नहीं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा है। मेरी बात आ गई ना करीब? मैं कहता हूं घर का बेटी लंगा डाए। आइए आज हमारे मौसूफ से जो आप सुनेंगे, वो जो अंदर गुस्ताखी करने वाले हैं, वो जो अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे डाका मारने वाले हैं, डनमार्क की बात करते हैं। पहले हमारी सफों में जो है उनकी खबर तो ले। मैंने एक मुतालबा किया आपसे, मेरा उम्मत इस्लामिया से मुतालबा है, हम सबको चाहिए अल्लाह के रसूल की सुन्नत को पकड़े, अल्लाह के रसूल की सीरत को पकड़े, अल्लाह के रसूल की हयात तैयबा को पकड़े। फिर देखो दुश्मन पे इतनी बड़ी चोट, और अगर हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत के दुश्मन हो, अल्लाह के रसूल की हयात तैयबा के दुश्मन हो और नारे लगाए सुल्तान राही की तरह, अस्तगफिरुल्लाह, ये मुनाफिकत छोड़नी पड़ेगी। सुल्तान राही का दीन नहीं इस्लाम। मेरी बात समझ लीजिए। मैं और इसी तरह हिंद के किसी मुझे ऐसे गंदे आदमी का नाम नहीं आ रहा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाए और सारी वाहियात, बेहयाई, उरियानी और सारा कुफर जो है उस पे अमल करे। मेरे भाइयों, ये दुरंगी नहीं चलेगी। आइए अब मैं दावत देता हूं सैयद तौसीफुर रहमान साहब को कि वो नमूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करें और जो हमारी सफों में है उनका भी तारुफ बयान करें। शुक्रिया। हजरत
مہمان ہے, تصویریں چھوڑ ہی دیجئے, مہربانی, شکریہ. شیخ صاحب پکچر نہیں بنی, نہیں یہ سی ڈی بنا لیں. ایک ہی لگ رہا ہے یہ لگا, چلے ٹھیک ہے. اچھا اچھا, ویٹ زیادہ ہوتا نا کہ ہم تو ایک ہی کریں, اس کو چھوڑو ادھر چلے جائے. ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے. چلے وہ کتاب میں جاتا ہے. جن بھائیوں کے جوال آن ہیں ذرا اپنے جوال آف کر لیں. نحمده نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. جنت کے سچے طلبگار دن رات جنت کے حصول کی کوشش میں مگن ہیں, اور جہنم کا ایندھن بننے والے جن کی ہڈیاں اور جن کا گوشت جہنم کی آگ کا ایندھن ہے, وہ بھی دن رات اپنے گندے اعمال سے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں. جنت میں جانے والوں کا راستہ جنت کے حصول کا آسان طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, اور جہنم میں جانے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کافی ہے. ایک سائل آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتا ہے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے ہیں, قیامت کا سوال کرنے والے, تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ یہ جواب میں کہتا ہے, آقا تیاری کے لیے کوئی خاص عمل نہیں ہے, لیکن ایک عمل میرے پلڑے میں ایسا ہے جس پر میں فخر کر سکتا ہوں, اور وہ عمل یہ ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا دم بھرنے والے, سن لے, تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن تو اسی کا پڑوسی بنے گا. محبت رسول
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت میں جانے کا بڑا شارٹ کٹ عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھتے ہیں، اپنے ایک صحابی کو دیکھتے ہیں جو دروازے پر پانی اور تازہ مسواک لے کر کھڑا ہے۔ لوگ سو رہے، لوگ آرام کر رہے، یہ اپنے رسول سے محبت کرنے والا رات کو جاگ کر پہرا دے رہا ہے، کب میرے نبی اٹھیں گے، میرے نبی کو پانی کی ضرورت ہوگی، میں پانی لے کر اس کی دہلیز پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، وہ جب مانگیں گے میں دے دوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں راتوں کو میرے پہرے پہ، میرے دروازے پہ کھڑے ہونے والے، میری ضروریات کا خیال کرنے والے، مانگ جو مانگتا ہے، آج تو جو مانگے گا عرش والا تجھے عطا کر دے گا۔ محبت رسول، ناموس رسالت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کی خدمت کرنا، آپ کی عزت کرنا، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ کہا مانگو، جو تم مانگو گے عرش والا عطا کرے گا۔ مانگنے والا سوالی کہتا ہے آقا اتنی ہی بڑی بات ہے کہ آج اللہ اتنا مہربان ہے رسول کی خدمت کرنے کے بدلے میں کہ جو مانگوں گا عطا ہو جائے گا۔ آقا ایک ہی سوال کرتا ہوں، جیسے دنیا میں آپ کی دہلیز پہ کھڑا ہوں، آقا قیامت کے دن بھی اللہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوسی بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کچھ اور مانگ لے۔ کہا آقا زبان حال سے اس صحابی کے جذبات کو زبان دی جائے۔ کہا آقا یہ مانگنے کے بعد ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ مانگ لیا یہ مانگ کر کہ جس طرح دنیا میں آقا کے دروازے پر کھڑا ہوں، اللہ قیامت کے دن بھی مجھے محمد کا پڑوسی بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اگر اپنی طلب میں سچا ہے تو سجدے کر کے اپنے رسول کی مدد کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس صحابی سے کہا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی محمد کی یہ بات سن کر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگو تم گواہ رہنا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اور مالک سے امید کرتا ہوں جہاں جنت میں یہ ہوں گے اللہ ان کا پڑوسی مجھے بنا دے۔ یہ ہے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے جانبازوں کا طریقہ، آپ پر فدا ہونے والوں کا طریقہ۔ اور نبی کے گستاخ، نبی کی توہین کرنے والے، نبی کی ذات اقدس میں اپنے من کی سیاہی کو منظر پہ لانے والے، جس طرح پیار کرنے والے اس دور سے پیار کر رہے ہیں، دشمنی کرنے والے بھی اسی دور سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اور حال ہی میں وہی دشمنی کا تسلسل جو مکہ سے چلا، وہی دشمنی کا راستہ جو یہود و نصارہ کے گھر سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اس کا مظاہرہ ڈنمارک کی خبیث صحافت نے کیا، ڈنمارک کے ظالم اخبارات نے کیا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ جاننے والے، نہ سمجھنے والے، نبی کی کارٹون بناتے ہیں کہ رسول کے گرد عورتیں اکٹھی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور بھول جاتے ہیں یہ تہمت لگانے والے، ارے اس کی شان میں گستاخی کرتے ہو، اس کی شان میں گستاخی کرتے ہو جس نے اپنی جوانی میں 40 سالہ عورت کے ساتھ زندگی گزار دی، اس کے اوپر تہمتیں لگاتے ہو، اس کے خلاف زبان درازی کرتے ہو، اس کے کارٹون بناتے ہو، اور اس کے سر پہ بم کی شکل کی پگڑی رکھتے ہو، جس نے اپنی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کی، غیر کی بچیوں کی عزتوں کی بھی حفاظت کی۔
جو انسانوں کے لیے رحمت بن کر ہی نہیں آئے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جو مسلمانوں کے لیے ہی رحمت بن کر نہیں آئے، کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ ہاں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بھی رحمت ہے۔ کیوں؟ میرے نبی سے پہلے مالک عز و جل اپنے دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا کرتا تھا، عذاب بھیج کر ان کو ختم کر دیا کرتا تھا۔ مومنوں کے لیے رحمت کہ جنت میں جانے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافروں کے لیے رحمت، یہ جو مرضی کرتے رہیں، ان پہ ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ یہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں۔ یہود و نصارہ کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا عمل ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس دفعہ میرے آقا کی توہین کرتے ہوئے ڈنمارک کے ساتھ فرانس کے اخبارات، نیوزی لینڈ کے اخبارات، ناروے کے اخبارات، امریکہ، اٹلی، جرمنی کے اخبارات، سوئٹزرلینڈ کے اخبارات، ہالینڈ کے اخبارات اور اسپین کی گندی صحافت نے اپنے من کی سیاہی کو اپنے چہرے پہ ملا۔ یہ یہود و نصارہ کی انہی حرکات کا تسلسل ہے جو اس دور سے چلتا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودیہ عورت گالیاں دیا کرتی تھی، یہودی مرد آپ کی توہین میں اشعار پڑھا کرتے تھے، آپ کے بارے میں اپنی گندی زبان کو دراز کیا کرتے تھے۔ یہودیہ عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر والا کھانا دیا۔ یہ دشمنان اسلام، یہ دشمنان رسول، یہ دشمنان ناموس رسالت جدید نہیں ہے، قدیم ہے۔ یہودیہ کھانا لے کر آئی تھی، میرے آقا وہ کھانا اپنے زبان پہ، اپنے منہ مبارک میں رکھ کے چبا چکے تھے، اور پھر وفات کے وقت بھی کہا تھا، عائشہ وہ زہر جو یہودیہ نے مجھے کھلایا تھا آج میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ یہ یہودی، یہ عیسائی اللہ کے نبی کے دشمن، آپ کی ذات کے دشمن، آپ کے پیغام کے دشمن۔ آئیے ذرا دیکھیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم بھی قرآن و حدیث کو دیکھیں، دشمنان رسول کے ساتھ قرآن کیا سلوک کرتا ہے۔ اسلام کے دشمن، نبی کے دشمن، ناموس رسالت کے دشمن اور گستاخ رسول کے ساتھ قرآن کے کیا فیصلے ہیں۔ مالک عز و جل بیان فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ جو اللہ عز و جل کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ عمل، یہ گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، گستاخی ناموس رسالت، جہنم میں جانے کے لیے، بربادی کے لیے یہ ایک عمل ہی کافی ہے۔ آپ تو رسول کی بات کرتے ہیں، ارے رسول تو بڑی عظیم ذات ہے۔ تبوک کے واپسی کے سفر پہ کچھ لوگوں نے نبی کے ساتھیوں کے بارے میں کہا تھا، یہ پیٹو، یہ بزدل، یہ باتونی، یہ باتیں بنانے والے، یہ پیٹ کے پجاری۔ ایک نوجوان نے سن کے کہا تھا، اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے اور میں اپنے رسول کو بتانے کے لیے جاتا ہوں۔ ابھی اس نے بات نہیں بتائی کہ عرش والے نے جبرائیل کو پہلے ہی اتار دیا۔ اے نبی، یہ تیرے صحابہ کے بارے میں، تیرے بارے میں نہیں، تیرے صحابہ کے بارے میں زبان دراز کر رہے ہیں، اور اگر تو ان سے پوچھے تو یہ کہیں گے انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ٹھٹھا کر رہے تھے، ہم تو سفر گزارنے کے لیے باتیں بنا رہے تھے۔ مالک نے کہا کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ، اس کا رسول اور اس کی آیتیں ملی ہیں؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب معذرتیں نہ کرو، میرے رسول کے صحابہ کی توہین کر کے تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو چکے ہو۔ اسلام تو رسول کے صحابہ کی توہین کو برداشت نہیں کرتا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو کیسے برداشت کرے گا؟ مالک ایک اور مقام پہ فرماتا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے دنیا کے لوگوں،
رب کے اس پیغام کو یاد کر لو، اگر کوئی میرے رسول کی توہین کرے گا، مالک کہتا ہے انتقام لینے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد۔ لیکن آئیے ذرا یہ تو دیکھیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ہیں کون؟ مالک بیان فرماتا ہے الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، یہ رسول کی توہین کرنے والے وہی ہیں جو رسول سے پہلے رب کی توہین کر چکے ہیں، جنہوں نے رب کے مقابلے پہ دوسرا الہ، دوسرا مشکل کشا، دوسرا حاجت روا، دوسرا بگڑی بنانے والا پکڑ لیا ہے۔ جو شرک کر کے رب کی توہین کرتا ہے، پھر وہ رسول کی عزت پہ بھی اپنے گندے قلم کو چلاتا ہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ اور اللہ اپنے رسول کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہم جانتے ہیں تیرے بارے میں جو یہ گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تیری توہین کرتے ہیں، تیرا سینہ کڑتا ہے، تیرا دل کڑتا ہے، تجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جہنم میں جانے کے لیے انہی کے جسموں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے۔ لیکن اہل ایمان ہونے کے ناطے آئیے ذرا یہ دیکھیں جن سے ہمارا رشتہ ہے، جن کے نقش قدم پہ چلنے کے میں اور آپ دعوے دار ہیں، اور وہ ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے نبی کی جماعت، اللہ کے نبی کے پروانے، اللہ کے نبی کے لیے جانوں کو قربان کر دینے والے، نبی کے حکم میں مرنے کو سعادت سمجھنے والے۔ نبی نے بھیجا تھا ایک نوجوان کو، جاؤ مشرکین کی، یہ مشرکین کی بستی میں کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پناہ دو، میں اپنے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور پیغام کیا ہے؟ اے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والوں، اے مورتیوں کو داتا سمجھنے والوں، اے مردوں کو غوث اعظم ماننے والوں، اے ان کو بگڑی بنانے والا سمجھنے والوں جو اپنی نہیں بنا سکے، سنو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ غوث اعظم ہے، نہ بگڑی بنانے والا ہے، نہ شفا دینے والا ہے، نہ اولاد دینے والا ہے۔ رب کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ رکوع نہیں ہو سکتا، کسی کے لیے ذبح قربانی نہیں ہو سکتی، کسی پر امید توکل اور بھروسے نہیں ہو سکتے۔ قولوا لا الہ الا اللہ۔ مشرکین کی بستی میں اس نبی کے جانثار کی آواز گونجتی ہے، ایک مشرک پیچھے سے آ کے نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر جاتا ہے۔ کبھی غور کیا اس کی زبان سے جملے کیا نکلے تھے؟ اس نے نیزہ چھاتی سے نکلنے کے بعد کہا کیا تھا؟ کہا فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ارے کیسی کامیابی؟ بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، دنیا لٹ گئی، کاروبار ختم ہو گیا، زندگی تمام ہو گئی۔ کہتا ہے کامیابی یہ ہے جو ڈیوٹی محمد نے لگائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری ہو گئی، اور نبی کا لگایا ہوا کام پورا ہونے کے بعد اگر میں مر بھی گیا تو کامیاب ہو گیا۔ ان صحابہ نے پھر اپنے رسول کے دشمنوں کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ ایک یہودیہ عورت، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ ایک آدمی موقع پا کر اس کے گلے کو گھونٹ کے اس کو مار دیتا ہے، اور آخر جناب رسالت میں کہتا ہے آقا وہ آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی اور میں زندہ ہوں، کوئی آپ کو گالیاں دے جائے میرا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا اس کا خون رائگاں ہے۔ جو رسول کو گالی دے، جو رسول کی توہین کرے، جو رسول کی شان اقدس میں گندا خبث باطن کو ظاہر کرے، اس کو دھرتی پہ جینے کا حق نہ عرش والا دیتا ہے نہ مدینے والا دیتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے محبت کرنے والے کیسے ہوا کرتے ہیں، ان کی ناموس کے لیے وہ زندگی کے کون کون سی عمل کر جاتے ہیں۔ ابو داؤد میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک نابینا انسان جس کی ایک لونڈی ام ولد، جس سے اس کے چاند کی طرح کے چمکتے چہروں والے 2 بیٹے بھی تھے، وہ لونڈی میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کیا کرتی تھی۔ یہ نابینا اس کو روکتا، اس کو ٹوکتا، اس کو منع کرتا، یہ جتنا منع کرتا وہ اتنی شدت سے رسول کریم کی توہین کرتی۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک رات اس پہ قابو پاتا ہے، بھالا لے کر اس کے پیٹ پہ رکھتا ہے اور اتنا دباتا ہے کہ وہ اس کی پشت سے نکل جاتا ہے۔ اس وقت تک اس کو قابو رکھتا ہے جب تک یہ تڑپتی ہوئی ٹھنڈی نہیں ہو جاتی۔ صبح فجر کی نماز آقا کے ساتھ پڑھتا ہے، آنکھوں ہونے کے باوجود، ڈنمارک کے جبنے اور دودھ خریدنے والوں، آنکھیں ہونے کے باوجود اپنی نظروں سے دیکھ کر رسول کی توہین کرنے والوں کی چیزیں خرید کے اپنے فریج میں بھرنے والوں، یہ نابینا جو اپنے بچوں کی ماں کو مار رہا ہے، اس سے میرا تیرا کوئی رشتہ ہے؟ یہ سوال رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچنا۔ میں بھی رسول کی عزت کا دم بھرتا ہوں، میں بھی اس سے محبت کا دم بھرتا ہوں، میں بھی اس کے پیار کرنے والوں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہوں، لیکن میرا اور اس کا کردار کتنا فرق والا ہے۔ صبح ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرے کی اطلاع ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آقا کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کی قسم دے کر میں اس آدمی سے کہتا ہوں جس نے یہ کام کیا ہے، میرا حق ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ یہ نابینا صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے میرے 2 چاند جیسے بیٹے تھے، میں اس کو منع کرتا تھا، میں اس کو روکتا تھا، وہ باز نہیں آتی تھی۔ آقا، تیرا دشمن اور تیری محبت میں جینے والا ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے۔ آقا، میں نے اس کے پیٹ میں بھالا مارا، نیزہ مارا، یہاں تک کہ اس کو تڑپتا ہوا ٹھنڈا کر دیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم گواہ رہو، اس کا خون رائے گا ہے، جو رسول کی توہین کرے اس کا خون رائے گا ہے، دھرتی میں اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من سب نبیا قتل ومن سب اصحابہ جلد۔ جو نبی کو گالی دے، جو نبی کو گالی دے، جو نبی کی توہین کرے، اس کا دھرتی پہ زندہ رہنے کا حق ختم ہو جائے، اس کا کوئی حق نہیں، اس زمین پہ وہ زندہ رہے۔ جو رسول کو گالی دے، رسول کے ماننے والوں کا فرض ہے اس کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک کر دیا جائے۔ یہ ہے محبت رسول کا تقاضا، یہ ہے ناموس رسول کا دم بھرنے والوں زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ابو داؤد میں ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا ایک شخص سے ناراض ہوئے۔ سنیے میرے نبی کے خلیفے کا فتویٰ سنیے۔ ایک شخص سے ناراض ہوئے، وہ شخص جوابی طور پہ بد کلامی پر اتر آیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے ہوئے، کہنے لگے، اے رسول کے خلیفہ، اجازت ہو میں اس گستاخ کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر ڈالوں۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اٹھ کے اپنے گھر چلے گئے اور پھر بلایا، مجھے بلا کر پوچھتے ہیں، تو نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا، رسول کے خلیفے، میں نے یہ کہا تھا اگر اجازت دو، جو آپ کی توہین کر رہا ہے میں اس کو جینا نہیں چھوڑوں گا، اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ ابو بکر پوچھتے ہیں، اگر میں تجھے یہ کہتا تو کر جاتا؟ اگر میں تجھے کہتا اس کو مار دے تو مار دیتا؟ کہا، رب محمد کی قسم، آپ کی زبان سے جملہ نکلتا میں اس کی تن سے اس کی گردن کو جدا کر ڈالتا۔
अबू बकर कहने लगे, नहीं, अल्लाह की कसम नहीं, नहीं, अल्लाह की कसम नहीं, मोहम्मद के बाद ये हक किसी का भी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हक सिर्फ रसूलुल्लाह का था कि जो रसूल के साथ बदकलामी करे उसको कत्ल कर दिया जाए। रसूल के बाद ये हक किसी का नहीं। अस्मा बिनते मरवान बनी उमैया बिन जैद के खानदान की एक औरत मेरे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गालियां देती, कुफार को नबी के खिलाफ भड़काती, उकसाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में गए हुए और ये औरत अपने फितनों के जाल बिछा रही। उमैर बिन अदी वो अल्लाह के दरबार में नजर मानते हैं, ऐ अल्लाह, नामूसे रिसालत पर अंगूठे चूमने वालों, ये जिंदगी में अहले ईमान का किरदार नहीं है। अहले ईमान अपने रसूल के दुश्मन से दुश्मनी किया करते हैं, रसूल के प्यारों से प्यार किया करते हैं। उमर अपने दिल में रब से नजर मानते हैं, अल्लाह अगर तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैरियत से वापस मदीने भेजेगा, लौटा देगा, मैं इस रसूल की गुस्ताख औरत को जमीन पे जिंदा नहीं रहने दूंगा। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस मदीना तो रसूल में आते हैं। उमर आधी रात को अपनी नजर पूरी करने के लिए इस गुस्ताख औरत के घर में दाखिल होते हैं। ये अपने बच्चों के दरमियान सो रही, एक बच्चा इसकी छाती पे दूध पी रहा, ये अपने हाथ से उसको टटोलते हैं, उसकी छाती से उसके बच्चे को जुदा करते हैं और तलवार को उसके सीने पे रख के इतना दबाते हैं कि उसकी पुष्ट से खारिज हो जाती है और वो औरत ठंडी हो जाती है। आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी देते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, उमर, अस्मा बिनते मरवान को तूने कत्ल किया है? कहते हैं, मैं दिल में डर गया कि मैंने अल्लाह के नबी की इजाजत के बगैर, फतवे के बगैर, मुहिब्बे रसूल, दुश्मन रसूल के लिए फिर हीले बहाने नहीं तलाश करता। मौलवी साहब तुसी दसो फिर मैं की करा? तू अंधा है, तू अंधा है कि दुश्मन रसूल के मुल्कों की बनी हुई मसनूआत को अपने घर में लाके सजाता है और फिर पूछता है, अजी फिर असी करिए की होर लबदा ही नहीं। अरे रसूल से प्यार करने वाले मर जाते हैं, उसके दुश्मनों को अपने सीने से नहीं लगाया करते, उसके दुश्मनों की मैशियत को मजबूत नहीं किया करते। उमर कहते हैं, मैं डर गया कि मैंने तो रसूल से पूछा भी नहीं था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ही अल्लाह के नबी मेरे इस अमल से नाराज तो नहीं होंगे। कहा, है अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाएं, ये आपकी तौहीन करती थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, हाँ मैंने ही इसका खून किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सुनिए, सुनिए कि कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे पेशी होने वाली है। कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर नबी के हाथ से जाम पीने की तमन्ना रखने वालों, आज अगर रसूल के दुश्मनों से दुश्मनी नहीं करोगे, किस मुंह से रसूल से पानी का सवाल करोगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर का जुमला सुनने के बाद, लोगों अगर तुम ऐसे शख्स को देखना चाहते हो जिसने अल्लाह और उसके रसूल की गैबी मदद की है, तो उमर को देखो, इसने अल्लाह और उसके रसूल की मदद की है। एक औरत प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गालियां दिया करती थी। मेरे नबी ने अपने असहाब में आवाज लगाई, मैं यकफीनी अदुवी, कौन है जो मेरे दुश्मन से हिसाबो किताब ले, इसकी खबर ले। खालिद इब्ने वलीद ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खिदमत मेरे जिम्मे लगाई है। अरे रईसुल मुनाफिकीन के बेटे ने आकर आका से न कहा था, आका अगर मेरे बाप के कत्ल का फैसला कर चुके हो, ये खिदमत मेरे जिम्मे लगाना। और जब उसके बाप ने कहा था
मदीने में जलील नहीं आएंगे, इज्जतदार आएंगे। ये तलवार लेकर मदीने की दहलीज पे खड़े हो गए, हर गुजरने वाले को गुजरने दे रहा है, और जब बाप आता है तलवार उसके सीने पे रख देता है। तूने कहा था मदीने में जलील नहीं आएंगे, इज्जतदार आएंगे। मोहम्मद इज्जतदार है, तू जलील है तू मेरा बाप। लेकिन सुन, अगर तूने कदम को उठाया मदीने की सरहद में दाखिल होने के लिए, रब्बे मोहम्मद की कदम, मैं तेरी गर्दन को काट डालूंगा। हजरत खालिद उठे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन इस औरत को कत्ल कराए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा फरमाते हैं, इन्ना रजुलन मिनल मुशरिकीन शतम रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यकफीनी अदुवी फक़ाम ज़ुबैर। मुशरिकीन में से एक शख्स अल्लाह के नबी को गालियां दे रहा है, अल्लाह के नबी की तौहीन करता है। अल्लाह के नबी अपने असहाब से पूछते हैं, कौन है जो मेरा बदला मेरे दुश्मन से लेकर आए? जुबैर बिन अवाम ने कहा, आका ये सआदत मेरे नसीब में कर दो। हजरत जुबैर गए, इसको कत्ल कराए। अल्लाह के रसूल ने मकतूल का सारा माल हजरत जुबैर को दे दिया। जो रसूल की तौहीन करे उसे जीने का हक नहीं हुआ करता। काब बिन अशरफ यहूदी, बड़ा मालदार, मुसलमानों का बड़ा दुश्मन, रसूल का बहुत बड़ा दुश्मन। और जब रब ने अपने हबीब को बदर में फतह अता फरमाई, मक्का के बड़े बड़े सरदार मारे गए, इस यहूदी को बड़ा दुख हुआ। डेनमार्क की इस गंदी खबासत के पीछे भी यहूदी कार फरमा है। आज क्या करें, अपने जख्म किसको दिखाएं? हमारी अपनी नस्ल में से ऐसे लोग आ चुके हैं। पाकिस्तान का जावेद गामदी टेलीविजन पे आकर ऐलान करता है, यहूदी यहूदी रहे, ईसाई ईसाई रहे, मुसलमान मुसलमान रहे, बस शिरक ना करे तो तीनों ही जन्नत में पहुंच जाएंगे। जेड़ी जन्नत तू वड़ेगा उत्थे ही ये जाएंगे। रब दी जन्नत इन्हां नूं किसी ने वड़न देना? ये दज्जाल की जन्नत में जाने वाले तेरे साथी हैं। मेरे नबी ने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई यहूदी ईसाई मेरे बारे में सुने और मुझ पे ईमान ना लाए, उसका ठिकाना हमेशा की जहन्नम है। वो यहूदी मक्के पहुंचता है, मक्का वालों को रुलाता है, खुद भी रोता है, अशार पढ़ता है और जानता है कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम का दीन सच्चा है। मक्का के मुशरिक कहते हैं, काब ये तो बता, हमारा दीन सच्चा है या मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सच्चा है? जानते हुए कि ये मुशरिकीन हैं, ये बुतों के पुजारी हैं, दुश्मनी में आकर कहता है, नहीं तुम्हारा दीन मोहम्मद के दीन से ज्यादा अच्छा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वापिस मदीने में पहुंचता है, मेरे नबी के खिलाफ अशार कहता है, सहाबा की औरतों के बारे में गंदे कलिमात कहता है। ये कहने वालों, यहूदी यहूदियत पे रहे, ईसाई ईसाइयत पे रहे, बस शिरक ना करे तो जन्नत में इकट्ठे होंगे। मेरे रसूल की रिसालत के बाद जो उस पर ईमान नहीं लाया वो हमेशा की जहन्नम के अंदर है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काब बिन अशरफ की बढ़ती हुई शरारत को देखा, अपने असहाब से कहा, मन लिकाब इब्न अशरफ, कौन है जो काब इब्न अशरफ से इंतकाम ले? आका इसने जुर्म क्या किया है? नबी फरमाते हैं, फ़इन्नहु क़द आज़ल्लाह व रसूलहु, ये इतना बड़ा मुजरिम है, इसने अल्लाह को भी तकलीफ पहुंचाई है और अल्लाह के रसूल को भी तकलीफ दी है। मोहम्मद बिन मसलमा कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस खिदमत को मुझे अंजाम देने दे, लेकिन आका मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, मुझे वहां पे आपके बारे में कुछ कहना पड़ेगा। ये ना हो मैं आपका इंतकाम लेने जाऊं और आपके बारे में कुछ कलिमात मुझे मजबूरन कहने पड़े
اور وہ کہہ کر میں خود ایمان سے فارغ ہو جاؤں؟ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے کہا محمد بن مسلمہ تجھے اجازت ہے۔ کعب بن اشرف کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں جو یہ نیا رسول آیا ہے اس نے تو ہمیں تنگ کر دیا ہے، کبھی چندہ مانگتا ہے، کبھی صدقات مانگتا ہے، کبھی خیرات مانگتا ہے، ہم تو رل گئے۔ اس نے کہا ابھی کیا، آگے آگے دیکھو اور کیا ہوتا ہے، ہم تو تمہیں پہلے ہی منع کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ نہ چلو۔ کہا اب ساتھ لگے ہیں، اس کا اینڈ دیکھے بغیر نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں کچھ غلہ دے دے۔ کہنے لگا اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ جاؤ۔ کہا سبحان اللہ، تو عرب کا تاجر، خوش شکل، خوبصورت، تیرے پاس اپنی عورتوں کو رکھ کر فتنے میں مبتلا کریں گے؟ کہا اچھا اپنے بیٹوں کو گروی رکھ جاؤ۔ کہا بیٹوں کو گروی رکھ جائیں، کل ساری زندگی ہمارے بچوں کو لوگ تانا دیا کریں گے کہ تھوڑے سے غلے کے لیے تمہارے باپ نے تمہیں گروی رکھ دیا تھا۔ کہا پھر چاہتے کیا ہو؟ کہا اپنا اسلحہ تیرے پاس گروی رکھتے ہیں، ہمارے تیر و تلوار رکھ لے، ہمیں تھوڑا سا غلہ دے دے۔ سودا طے ہو جاتا ہے۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں میں دوبارہ آؤں گا۔ دوبارہ آتے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور ان ساتھیوں کے ساتھ محمد رسول اللہ پیدل چلتے ہیں، بقیع قبرستان تک پہنچتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اپنے گستاخ کی گردن کاٹنے کے لیے قافلہ خود محمد کریم روانہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو نائلہ کعب بن اشرف یہودی کا رضائی بھائی، وہ بھی حضرت مسلمہ کے ساتھ ہے۔ قلعے کے پاس پہنچ کے آواز لگاتے ہیں۔ کعب بن اشرف جو اپنی بیوی کے ساتھ غرفہ نوم میں ہے، عرب کی عورتوں کی ذہانت کا بھی کیا کہنا، وہ عورت صرف آواز سن کر کہتی ہے اے کعب اس آواز سے مجھے خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس آواز پہ باہر نہ جا۔ کہنے لگا میں کیسے نہ جاؤں، بلانے والا میرا رضائی بھائی ہے، میں جاتا ہوں۔ باہر نکلے، خوشبوؤں میں نہایا ہوا۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں آج تیرے اندر سے بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ غرور میں آ کر کہتا ہے تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا، دنیا کی، دنیا عرب کی حسین ترین عورت اور قیمتی ترین خوشبو میں نہائی ہوئی آج میرے غرفے میں موجود ہے، میری بیوی ہے۔ کہا اچھا ہم غریب آدمی ہیں، یہ خوشبو تو نہیں لگا سکتے، سونگنے کے لیے اپنا سر تو ہمیں دے۔ یہ اور چھاتی چوڑی کے اندر لایا سونگلا، سر نیچے کرتا ہے، چھاتی چوڑی کرتا ہے، میری تعریف ہو رہی، تعریف کسی کی کر دو، بھلے مولوی کی کر دو، چھاتی اپنے آپ چوڑی ہو جاتی ہے۔ وہ تو پھر کافر تھا۔ اللہ منہ پہ تعریف کرنے والوں کے فتنے سے بچائے، اسی لیے میرے حبیب نے کہا تھا جو منہ پہ تعریف کرے مٹی اس کے منہ میں بھر دو۔ کہا بڑی پیاری خوشبو ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ محمد بن مسلمہ نے پلاننگ پہلے سے کر رکھی۔ تھوڑی دیر اور چلتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار وہ مزہ لینے کو پھر جی چاہتا ہے، سر تو سونگھا۔ یہ اپنا سر پھر نیچے کرتا ہے اور باری باری تمام صحابہ اس کا سر سونگتے ہیں۔ قلعے سے جب دور ہو جاتا ہے تیسری بار پھر کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر ہو جائے، وہ اپنا سر پھر جھکاتا ہے۔ محمد بن مسلمہ گستاخ رسول کے سر کو قابو کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں لو اللہ کے دشمن کو اور اس کی گردن کو کاٹ ڈالو۔ صحابہ تلواروں کا وار کرتے ہیں اور گستاخ رسول کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ عمل چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب اپنے صحابہ کے قدموں کو سنتے ہیں، کامیاب لوٹنے والوں کو دیکھ کر آقا کی زبان مبارک سے جملہ نکلتا ہے افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب ہو گئے، یہ چہرے چمک اٹھے جنہوں نے محمد کے دشمن کو اس دھرتی سے پاک کر دیا۔ یہ دھرتی گستاخ رسول کے وجود سے دھو ڈالی۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ووجہک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ بھی، آپ کا چہرہ بھی۔ یہ اہل ایمان کے کارنامے ہیں، یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ ابو رافع یہودی
اللہ کے رسول کا دشمن، مالدار تاجر، نبی کے خلاف آگ بھڑکانے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دشمن کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت برا کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی رافع الیہودی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی سے انتقام لینے کے لیے اپنے اصحاب کرام کو روانہ کیا، اپنے اصحاب کرام کو بھیجا، حضرت عبداللہ کو ان کا امیر بنایا۔ حضرت عبداللہ اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ پر بٹھا کر کہتے ہیں میں ذرا اس کے قلعے میں داخل ہونے کا کوئی راستہ کروں، پھر آتا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ شام کا وقت ہو چکا ہے، بستی کے لوگ داخل ہو چکے ہیں، دربان دروازہ بند کرنے پر ہے، یہ اس کے قریب جا کے اپنے آپ کو کپڑوں میں چھپا کے ایسے بیٹھتے ہیں جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے۔ دربان نے کہا او بھلے آدمی اندر آ جا، وگرنہ میں دروازہ بند کر دوں گا، ساری رات باہر بیٹھا رہے گا۔ وہ سمجھا ساڑھے ہی پنڈ دا بندہ ہے، انہوں بھی اندر واڑ لو۔ یہ نہیں پتا یہ تو رسول کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے جو اس کے گستاخ کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ یہ صحابی اندر داخل ہوئے، دربان نے دروازہ لاک کر کے چابی ایک جگہ پہ تاک میں رکھ دی، انہوں نے دیکھ لی، اور جب ابو رافع یہودی کے پاس بیٹھے ہوئے قصہ گو اٹھ کر چلے گئے، وہ تنہا ہو گیا، کہتے ہیں میں اس کے گھر میں داخل ہوا، جس دروازے سے داخل ہوتا اندر سے دروازے کی کنڈی لگا لیتا، کیوں؟ تاکہ اگر میری خبر کسی کو مل بھی جائے وہ مجھ تک اس وقت تک نہ پہنچ سکے جب تک میں اس خبیث کو قتل نہ کر دوں۔ یہ غیرت ایمانی اللہ ہمیں بھی نصیب۔ ہمارا حال کیا ہے؟ محرم کا 9 محرم کا شیعوں کے گھر کا پکا ہوا حلوہ آ جائے، گوشت آ جائے، 11ویں کی کھیر آ جائے، گھر مواحدوں کا ہے، باپ کہندا پتر لیلا چپ کر کے لیلا اینو نہ دسی اسی بھابی ہیں، لیلا لیلا اسے نہ پتا لگے ہم اہل ایمان ہے، لے لے کوٹھے پہ پھینک دیں گے، لیکن بتانا نہ کسی کو کہ یہ حرام ہے، یہ غیر اللہ کی نظر ہے، یہ سبیل حسین ہے، مومنوں پہ سور سے بڑھ کے حرام ہے، نہ بتانا۔ کیوں؟ رشتہ داری ہے، مولوی صاحب نے تقریر کر کے ٹر جانا، اسی تے ایتھے ہی رہنا، ہم نے تو یہی رہنا ہے۔ اپنے ایمان کو چھپاؤ، اپنی توحید کے عقیدے کو چھپاؤ، آگے نہ بتاؤ، کہیں دنیا میں تمہیں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اور محبت کرنے والا، ناموس رسالت کے لیے جان دینے والا کہتا ہے میں ایک دروازے میں داخل ہوتا، اندر سے کنڈی لگا لیتا کہ بھلے سارے اکٹھے ہو کے مجھے مار دیں لیکن مرنے سے پہلے اس کو تو مار لوں۔ پہنچتے پہنچتے اس تک پہنچ جاتا ہوں، وہ اپنے بیوی بچوں میں سویا ہوا، میں آواز لگاتا ہوں ابو رافع، وہ کہتا ہے کون ہے؟ میں اس کی آواز پہ تلوار چلاتا ہوں، میرا وار گھبراہٹ میں خطا جاتا ہے، میں باہر نکلتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آواز بدل کے پھر اسے کہتا ہوں ابو رافع یہ چیخ کس کی تھی؟ وہ کہتا ہے تیری ماں تجھے گم پائے، ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے حملہ کیا ہے۔ جملہ لمبا تھا، آواز پوری آ گئی، تلوار کو اس آواز پہ مارتا ہے اور اس دشمن رسول کو قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد باہر نکلتا ہے، یہ صحابی باہر نکلتے ہیں دشمن رسول کو مارنے کے بعد، رسول اللہ کے بھیجے ہوئے کام کو پورا کرنے کے بعد کہتے ہیں میں جب زینے پہ پہنچا میں سمجھا کہ زمین آ گئی، فرش آ گیا، لیکن ابھی سیڑھیاں باقی تھی، میں قدم نیچے رکھتا ہوں سیڑھیوں سے گر جاتا ہوں، میری پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے، میں اپنے عمامے کو اتار کر اپنی پنڈلی پہ باندھ لیتا ہوں، قلعے سے باہر نکل کر بیٹھ جاتا ہوں، معاملہ تو ختم ہو گیا۔ کہا لیکن میرے جی میں آیا میرے نبی نے مجھے بھیجا تھا، اگر کام ادھورا رہ گیا تو نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر کام ادھورا رہا، نبی کی لگائی ہوئی ڈیوٹی پوری نہ ہوئی تو کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ لوگوں، اگر رسول کی عزت کے لیے میں نے اور آپ نے
60-70 سالہ زندگی میں کچھ نہ کیا، میں اور آپ کیا منہ لے کر جائیں گے قیامت کے دن؟ کبھی یہ سوال میرے اور آپ کے دل میں بھی پیدا ہوا؟ نبی کی شان میں حدیثیں سن کے، انگوٹھے چوم کے، سبحان اللہ کہہ کے اٹھ جانے والوں، یہ حق ادا نہیں ہوا۔ کہا میں دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا، جب صبح ہوئی دربان دیوار پہ چڑھا اور کہنے لگا حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کا میں اعلان کرتا ہوں۔ میں واپس آیا، ساتھی ابھی انتظار میں ہیں کہ پلاننگ کر کے حملہ کریں گے، یہ تنہا رسول کے دشمن کو کاٹ ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، پیارے حبیب نے کہا اپنی ٹانگ کو آگے کرو جو ٹوٹ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، حضرت عبداللہ کہتے ہیں وہ ایسے ٹھیک ہوگی جیسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اہل ایمان کے کارنامے کیا ہیں، یہ کارنامے سنیے اور پھر اپنی زندگی کو ترازو میں رکھ کے تولیے کہ ہمارا بھی رسول کے ساتھ کوئی رشتہ باقی ہے۔ ابو جہل میرے رسول کا دشمن، میرے نبی کی دعوت کا دشمن، نبی کے لائے ہوئے پیغام لا الہ الا اللہ کا دشمن۔ صحیح بخاری میں ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضا کہتے ہیں میں صف میں کھڑا دائیں دیکھتا ہوں 9 عمر بچہ ہے، 9 عمر لڑکا ہے، بائیں دیکھتا ہوں 9 عمر لڑکا ہے۔ ابھی میرے جی میں یہ آ رہا تھا کاش میں تجربہ کار کمانڈروں کے درمیان ہوتا، سپاہیوں کے درمیان ہوتا۔ میرا تو دایاں بھی کمزور ہے، میرا بایاں بھی کمزور ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں۔ اور ایک بچہ میرا دامن ہلا کے کہتا ہے چاچا ابو جہل کدھر ہے؟ ابھی اس کا جواب نہیں دیا، ادھر والا بھی پلہ ہلاتا ہے، چچا ابو جہل کدھر ہے؟ یہ بچے جو ناموس رسالت کی عزت میں جیے، جنہوں نے اللہ کے نبی کی محبت کا دم بھرا، یہ وہ بچے نہیں ہیں جن کا باپ ان کے ہاتھ میں ان کو وی سی آر کا ریموٹ کنٹرول دے کے خود ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے، باپا نماز پڑھنے مسجد میں آ جاتا ہے، بیٹا انٹرنیٹ پہ بیٹھی گندی ویب سائٹیں دیکھتا ہے، کہتا جی اولاد جوان ہو گئی، میں تے نماز پڑھ لی ہے، نہیں پڑھتا کھائے خسمانو، اپنی قبر چھاپ جائے گا۔ یہ اپنی قبر میں نہیں جائے گا، تجھے کھینچ کے جہنم میں لے جائے گا۔ تو مسئول ہے اس اولاد کے بارے میں، اپنی اولاد کو ڈش اینٹینے کی لعنت میں آزاد چھوڑ دینے والوں۔ اور شیطان ان کو دھوکہ کیا دیتا ہے؟ اجی میں نہیں ڈش لوایا سی گھر، بچے پڑوسیاں دے گھر جاندے سن، میں کہ اپنے گھر ہی لوا دواں، ایتھے ہی مر لن، پہلے نہیں لگوایا تھا۔ لیکن اولاد برباد ہوتی تھی، پڑوسیوں کے گھر میں جا کے فلمیں دیکھتے تھے، میں نے کہا لو ایتھے ہی دیکھ لو۔ یہ ایسے ہی ہے، کسی کا بچہ پڑوس میں جا کے شراب پینے لگ جائے، وہ کہ پتر اوکھا نہ ہو، میں تھی لینا، ڈوب کے مر جاؤ۔ یہ سوچ اپنے دل میں رکھنے والوں، اپنی اولاد کو برباد کرنے والوں، یہ اولاد اس گندے پروگراموں کو دیکھ کر رسول سے محبت کب سیکھے گی؟ وہ بچے جن کی کیفیت کیا تھی؟ انصاری صحابہ نبی کے پاس آئے، نبی نے ان کے چہروں سے دیکھ لیا آج کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں، اور رسول میرے وہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ جو مرضی اپنی سے بولا ہی نہیں کرتے تھے، بولتے تھے جب عرش والا بلایا کرتا تھا۔ کہا انصاریوں مانگو جو جی میں آتا ہے مانگو، آج رب نے وعدہ کر لیا ہے جو تم مانگو گے رب عطا کر دے گا۔ وہ مانگنے آئے تھے پانی، کہ ہمارے غلاموں کو باہر کنویں سے پانی بھر کے گھر لانا پڑتا ہے، آپ دعا کرو اللہ مدینے میں کنویں لگا دے۔ مانگنے یہ آئے تھے، لیکن جب آقا کی زبان اقدس سے اتنی بڑی گارنٹی سنی، پانی بھول گئے۔ کہا آقا اتنی بڑی بات کہی ہے، پھر سوچ لینے دو آپ سے مانگے کیا۔ ابھی یہ پلاننگ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان میں ایک معصوم بچہ بھی تھا، وہ معصوم جس کے کان میں صبح ہوتے ہی نور جہاں کے گانے نہیں گونجا کرتے تھے، وہ معصوم جو قرآن کی تلاوت پہ سوتے تھے، قرآن کی تلاوت پہ اٹھتے تھے،
وہ معصوم جن کی مائیں ان کو گودوں میں دودھ پلاتے ہوئے ادھر دودھ پلانا شروع کرتی، ادھر زبان سے رب کا ذکر شروع کر دیتی. اور آج کی مائیں بچے کے منہ میں دودھ پلاتے ہوئے گود میں لے کے بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں اپنے خاوند سے انڈیا والا چینل لا، پاکستانی رہن دے، وہ انڈیا والا چینل لگا. دودھ پلا رہی ہیں، گانے سن رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں، نمازیں فوت ہو رہی ہیں. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ. پھر ہائے جمالو نہ پیدا ہو تو کون پیدا ہو؟ وہ بچہ جو ناموس رسالت کی فضا میں پروان چڑھا بڑوں سے کہتا ہے، بچہ بڑوں سے کہتا ہے کہ پانی کے سوالیو پانی تو پھر بھی مل جائے گا. آقا نے اتنی بڑی گارنٹی دی ہے، آؤ مل کے نبی سے سوال کرتے ہیں. آقا جب اللہ نے کہہ ہی دیا جو مانگو گے ملے گا، دعا کرو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. سارے انصاری پانی بھول کے نبی کے پاس آ گئے. آقا دعا کیجئے، دست مبارک دراز کیجئے، اللہ انصاریوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا اللہ انصاریوں کو معاف کر، انصاریوں کے بیٹوں کو معاف کر، انصاریوں کے پوتوں کو معاف کر. انصاریوں نے کہا آقا ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ انصاریوں کے غلاموں کو بھی معاف کر. وہ بچہ عبد الرحمن کہتے ہیں دائیں والا پوچھتا ہے چچا ابو جہل کدھر ہے؟ بائیں والا پوچھتا ہے ابو جہل کدھر ہے؟ کمانڈر ان چیف کفار کا. اور پوچھنے والا مجا ہوا سپاہی نہیں ہے، معصوم بچے ہے. کہا میں نے انگلی سے اشارہ کیا، بیٹو وہ سامنے جا رہا ہے. پوچھتے کیوں ہو؟ کہا چچا آج ماں نے یہ پٹی پڑھا کر بھیجا ہے، بیٹو تمہارے رسول کو یہ دشمن گالیاں دیتا ہے، یا اس دھرتی میں تم زندہ رہنا یا دشمن رسول کو زندہ چھوڑنا. چچا مر جائیں گے یا مار ڈالیں گے، تیسرا پروگرام ہے ہی نہیں. یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ ہم ڈنمارک کے ظالموں کے بنے ہوئے سامان کا بائیکاٹ کریں. یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے، یہ اعلیٰ درجے کا ایمان نہیں ہے، یہ سب سے کم درجے کی بات ہے. بڑے درجے کا ایمان. عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے انگلی سے اشارہ کیا، وہ تمہارا مطلوب شخص گھوم رہا ہے. کہا جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، یہ بچے دوڑے اپنی تلواروں سے اس کافر پہ پل پڑے، خون میں بھری ہوئی تلواریں لے کر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. ایک کہتے ہیں آقا میں نے مارا ہے، دوسرا کہتے ہیں آقا میں نے مارا ہے. نبی دونوں کی تلواروں پہ لگا خون دے کے کہتا ہے تم دونوں نے مارا ہے. نبی کے گستاخوں کے ساتھ اہل ایمان کا یہ عمل رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گستاخوں کے بارے میں خود اعلان کرتے ہیں. فتح مکہ ہوتا ہے، معافی کی آوازیں گونج رہے ہیں، ابو سفیان کے گھر میں جانے والے کو پناہ، بیت اللہ میں آنے والے کو پناہ. لیکن رسول اپنی توہین کرنے والوں کے بارے میں یہاں بھی اعلان کر کے کہتے ہیں لوگوں 6 آدمیوں کا نام تمہیں بتا رہا ہوں، ان وجدتموہم تحت استار الکعبہ فاقتلوہم. 6 بندوں کا نام بتا کر کہتا ہوں لوگوں اگر رسول کے یہ گستاخ کعبے کے خلاف کے پیچھے بھی پناہ لے لے ان کو وہیں پہ قتل کر دینا. گستاخ رسول کو زندہ رہنے کا حق اسلام نہیں دیا کرتا. حضرت حسان رضی اللہ عنہ وارضا بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کفار سے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجا. کفار میں سے ایک آگے بڑھا اور اس نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کو گالیاں دینے شروع کر دی. ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں او بندے میں فلاں ابن فلاں ہوں، میری ماں فلاں عورت ہے، میرے رسول کو گالی نہ دے، مجھے گالی دے لے، میں اپنی گالی برداشت کر لوں گا، رسول کی توہین برداشت. مثال دے کے سمجھاؤں، کسی بقالے سے آپ سامان خریدتے ہو، صاحب بقالہ سے اگر آپ کی لڑائی ہو جائے، وہ آپ کے ابو کو گالی دے دے، زندگی بھر دوبارہ اس سے سودا لینے جاؤ گے؟ کہو گے میرے باپ کا دشمن ہے، میں اس سے سامان نہیں خریدتا. ڈنمارک کا سامان خریدنے والوں، دشمنان رسول مبالغ کی مصنوعات کو گھروں میں لے جانے والوں، باپ کے دشمن کا سامان نہیں خریدتے، رسول کے دشمن کا سامان خریدتے ہو.
اور یہ اہل ایمان اپنا نام لیتا ہے، اپنے باپ کا نام لیتا ہے، اپنی ماں کا نام لیتا ہے، کہتا ہے میرے آقا کو گالی نہ دو، مجھے دے لو۔ وہ مشرک اور مشتعل ہوتا ہے، نبی کو اور گالیاں دیتا ہے، یہ تلوار لے کے اس کے پیچھے دوڑتا ہے، مشرک واپس اپنی صفوں میں پلٹتا ہے، یہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے کفار کے لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں، کفار مل کے اس صحابی پہ حملہ کر کے اس کو شہید کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اعجبتم من رجل نصر اللہ ورسولہ، تم اس آدمی پر تعجب کرتے ہو جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے، یہ شہادت کے مقام کو پا جاتا ہے، رسول کے دشمن کو قتل کرنے کی کوشش میں خود شہید ہو جاتا ہے۔ ابو لہب کے بیٹے نے میرے نبی کی طرف تھوکا تھا، میری نبی پر اتری ہوئی وحی کا انکار کیا تھا، میرے رسول کی زبان مبارک سے نکلا تھا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس مشرک کے اوپر مسلط کر دے۔ یہ اپنے باپ کے ساتھ ملک شام کا سفر کر رہا، قافلہ پڑاؤ ڈالتا ہے، مقامی لوگ کہتے ہیں رات کو یہاں درندے آتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، مشرک کو جتنی نبی کی بات پہ یقین ہے اتنا مجھے اور آپ کو یقین ہے، ہمیں یقین، اللہ کے لیے سوچو، ہے ہمیں یقین؟ مشرک سمجھتا ہے رسول کی بات سچی ہے اور ہمیں یقین نہیں آتا جتنا ان کو یقین تھا۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے ہماری دنیا اور آخرت بدل جائے۔ جب ابو لہب کو پتا لگا یہاں رات کو درندے آتے ہیں، ابو لہب اپنے سرداروں سے کہتا ہے محمد نے میرے بیٹے کو بد دعا دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ڈرتا ہوں وہ مکے میں بیٹھا ہوا بد دعا دینے والا کہیں اس کی بد دعا پوری نہ ہو جائے، میرے بیٹے کی حفاظت کا انتظام کرو۔ مشرکین اس کے بیٹے کے گرد اپنے اونٹوں کو بٹھا دیتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے ایک شیر کو بھیجتا ہے جو اونٹوں کو کچھ نہیں کہتا، ان کے حلقے کو چیر کے داخل ہوتا ہے، مشرک کو پھاڑ ڈالتا ہے۔ جتنا انہیں یقین تھا رسول کی بات پر کہ اس نے مکے میں رہتے ہوئے میرے بیٹے کو مار ڈالا، ہم حدیث رسول سنتے ہیں اللہ کے نبی رکوع میں جاتے ہوئے رفعدین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفعدین کرتے تھے، 2 رکعتیں پڑھ کے کھڑے ہوتے رفعدین کرتے تھے، نبی ولضالین کہتے، آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی۔ نبی نے فرمایا جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیثیں سن رہے ہیں، گونج رہی ہیں، کانوں سے ٹکرا رہی ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وفروا اللحى وفروا اے کثروا، داڑھیوں کو معاف کرو، اس کو لمبا کرو، ان کو لٹکاؤ، ان کو چھوڑ دو، ان کو زیادہ کرو، یہ حدیثیں سن رہے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں مولوی صاحب گل تے ٹھیک ہے، نبی نے تے فرمایا لیکن چینکیں چنانچے چونکہ میں جیڑا نا اس جماعت نال تعلق رکھنا ساڑھے مذہب وچ جائز نہیں ہے۔ رسول کی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب میں، ارے جو مذہب رسول کی حدیث کی مخالفت میں بنے وہ مذہب عرش والے کا اتارا وہ مذہب نہیں ہوا کرتا۔ اس کافر کو یقین تھا کہ محمد نے بد دعا دی تھی، میرا بچہ یہاں پر رہتا ہوا قتل ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے شیر کو بھیجا جس نے اس کو پھاڑ ڈالا۔ ایک شخص عیسائی نبی پہ کلمہ پڑھ کر ایمان لاتا ہے، آپ کا وحی کا کاتب بن جاتا ہے اور پھر مرتد ہو جاتا ہے، اپنی قوم میں جا کر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف وطن اتنا ہی پتا ہے جتنا میں نے لکھ کر دے دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، مرتا ہے۔ گستاخ رسول سے اگر مسلمان انتقام نہ لے سکے، اللہ کہتا ہے میں انتقام لینے کے لیے کافی ہوں۔ قبر میں دفن کیا جاتا ہے، قبر گستاخ رسول کو باہر پھینک دیتی ہے، صبح ہوتی ہے، کفار سمجھتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کارنامہ ہے، اگلے دن اور گہری قبر کھود کے اس کو دفن کرتے ہیں، قبر پھر باہر پھینک دیتی ہے، تیسرے دن اور گہرا گھڈا مار کے اس مردود کو دفن کرتے ہیں، تیسرے دن قبر اٹھا کے اسے پھر باہر پھینک دیتی ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں یہ محمد کے ساتھیوں کا کام نہیں ہے، یہ عرش والے کا انتقام ہے، جو رسول کی گستاخی کرے قبر بھی اس کو قبول نہیں کیا کرتی۔ ڈنمارک کے کفار نے سابقہ کافروں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی،
کرنے کا کام کیا ہے. میری اور آپ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا